السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگ کو ہم بتانے والے ہیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی فضیلت اور اس کو نہ دینے کا گناہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، قال علیہ الصلاة والسلام، ان صدقۃ الفطر واجبۃ على كل مسلمة ذكر او انثى حرا او عبد صغیر او کبیر۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے کلام مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے قرض حسنہ دو، اور جو کچھ اپنے لیے بھلائی کر کے آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں محفوظ پاؤ گے، یہی بہتری اور بڑا اجر ہوگا۔ حضرت گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے ابدی اور عالمگیر شریعت کے ایک رکن متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جن پر شریعت کا دار و مدار جیسے زکوٰۃ تعبیر کیا جاتا ہے۔ احادیث میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے اس مہینے میں بڑی تاکید ہے، اور خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت کثرت سے خیرات و صدقات کیا کرتے تھے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے اولا آپ حضرات کے سامنے فضائل زکوٰۃ اور اتفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کچھ بیان کروں، اس کے بعد صدقہ فطر کے متعلق گفتگو کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے منافع اور برکات سے مکمل طور پر باخبر ہو سکے۔ زکوٰۃ اپنی ملکیت میں سے ایک مخصوص خدائی حصہ کے حق کی ادائیگی کے لیے نکال کر ان کے حق داروں کو مالک بنا دینے کا نام ہے، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مال کو گندگیوں اور علائشتوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے، کیونکہ اس مال کے حقدار مالدار نہیں ہے بلکہ اس کے حقدار غربا اور مساکین ہے۔ اگر ان کے حق کو نہ نکالا جائے تو دنوں کا مال غلط ملت ہو جائے گا اور وہ دوسرے مالوں کو بھی عیب دار بنا دے گا، جس کے استعمال سے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نقصان و مضرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر نکال دیا جائے تو وہ مال اس عیب سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں کہ وہ صرف مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کے لیے نکالنے کا نفس و حرص و ہوش کی مہلک بیماری سے چھٹکارا پا کر کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ایک مصلحت تہذیب نفس بھی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کی محبت کو توڑتی ہے اور اقباح الاخلاق بخل و خصیت کا قلع کمی کرتی ہے، جو تمام بد اخلاقیوں اور رذائل کا منبع اور جڑ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ سے اندرونی پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، مال کی محبت کم ہو جاتی ہے جو انسان کے حق میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور زکوٰۃ دینے سے لوگوں کے ساتھ محبت و شفقت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، قومی ضروریات پوری ہوتی ہے، اور اس بات کا امتحان و آزمائش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو کہاں تک خدا اور غریبوں کی محبت ہے، کیونکہ مال جیسی محبوب چیز کو صرف کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ایک دشوار امر ہے۔ یہی پر مذہبیت اور خدا پرستی کے جواہر کھیلتے ہیں، ورنہ یوں زبانی محبت کا دعویٰ سب کو ہے، جب ہی تو مسلمانوں پر نماز کی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ نہایت ہی شدت و اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی فرضیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث جس طرح نماز پر بار بار زور دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ پر بھی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ یہی فلسفہ ہے جگہ بحکمہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے متعدد مقامات پر اکٹھا لانے کا،
بتکرار ذکر کرنے کا قرآن کریم کے اندر تقریباً 28 جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس سے زکوٰۃ کی فرضیت واضح ہوتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو اور جو کچھ اس کے ہاں جمع کر دو گے وہ بھلائی اور نیکی کا ذخیرہ اس سے حاصل کر لو گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے قرض مانگتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے غریب مساکین بندوں پر اپنا مال خرچ کرو اور ان کی مدد کرو، کیونکہ ان کو دینا گویا مجھے دینا ہے، ان کی خدمت کرنا مجھے خوش کرنا ہے، میرے بندوں پر رحم کرنا میری رحمت لوٹنا ہے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک شخص کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ تیری قبضہ قدرت میں تو سارا نظام و کائنات ہے، تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے؟ تو ہی تو بیماروں کو شفا اور صحت سے نوازنے والا ہے، تیری ذات ان عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تم نے اسے پانی نہیں پلایا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تم میرے ان بندوں کو کھانا کھلاتے، پیاس بجھاتے اور ان کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے، یعنی ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اور ان کی عیادت کرنا گویا میری عیادت کرنا اور مجھے کھلانا پلانا تھا۔ برادران ملت، ہمارے بعض مالدار مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت کوتاہی برتتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں وہ مال بھی دینا دشوار گزرتا ہے جو ان پر فرض ہے۔ فضول کاموں میں روپیہ صرف کرنے کے لیے، حاتم طائی میں فیشن پرستی، حکومت کی خوشنودی اور اپنے عیش و آرام کے لیے ہزاروں روپے صرف کر کے اب ایمان و عمل کا خون کرتے ہیں۔ بڑے اور فحش قلبوں میں دل کھول کر روپیہ خرچ کر گھر پھونک تماشا دیکھتے ہیں، مگر زکوٰۃ دیتے ہوئے موت آتی ہے، گویا وہ اپنی دولت، اپنا روپیہ دریا میں پھینک رہے ہیں، آگ میں جلا رہے ہیں۔ کسی نے الٹی گنگا بہتے نہیں دیکھا، لیکن جیسے دیکھنا ہو دیکھے کہ مسلمانوں کی حالت کی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ دولت تھی اللہ کی امانت، مگر یہ ہے کہ شیطان کی راہ میں لٹا رہے ہیں اور کفر کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ دوستو، مصارف زکوٰۃ پر غور کیجیے اور فلسفہ زکوٰۃ کی جمعیت پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ اسلام نے کس خوبی اور جامعیت کے ساتھ نظام تمدن کو مضبوط کیا ہے اور امیروں کو غریبوں کا ہمدرد بنایا ہے۔ آپ بتلائیے کہ کیا اس نیلے آسمان کے نیچے اسلام کے سوا کوئی اور مذہب و ملیت ہے؟ کیا کوئی دستور، کوئی نظام اور کوئی قانون دنیا میں امن و سلامتی قائم کر سکتا ہے؟ تمدن و معاشرت کو اس طرح مستحکم بنیادوں پر قائم کر سکتا ہے اور امیر و غریبوں میں نوازن قائم کر سکتا ہے، غریبوں میں توازن قائم کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج مسلمانوں کے لیڈر اور ان کے انجمنیں دن رات رونا روتی ہے کہ مسلمان اپنا پیسہ قومی ضروریات میں نہیں خرچ کرتے، کاش گئے گدائی کے لیے در بدر پھرتے ہیں۔ اگر یہ بھلے ماس زکوٰۃ کی فراہمی کا باقاعدہ نظام بنا لے اور مالدار اور صاحب حیثیت حضرت زکوٰۃ دینے لگے تو وہ چند بازی اور گداگاری سے بے نیاز ہو جائیں گے اور قوم کی سرسبز شاداب ہو جائیں گے، مگر ہمدردی بدبختی کا بھی کچھ ٹھکانہ ہے کہ ایک بہترین خداوندی دستور العمل رکھتے ہوئے بھی ہم برباد ہو رہے ہیں اور قومی ضروریات کے لیے گداگری کر رہے ہیں، مگر اسلام اپنے معاشرے میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، جس کے درد بھری آہ سے پورا معاشرہ لرزا اٹھے، اس لیے اس نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا بھر کے معاشی نظام کو چیلنج ہے۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نظام میں بھی یہ دستور ہے یا حکم یا قانون ہو کہ جو کچھ تمہارے ضروریات سے بچ جائے اس کو غریبوں تقسیم کر دو؟ دنیا کا کوئی مذہبی گروہ ایسا نہیں ہے جن کے یہاں غریب اور مسکینوں کا حصہ رکھا گیا ہو۔ یہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے جس نے غریبوں کے حقوق کا علم بلند کیا ہے، اور خداوند قدوس فرماتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو،
پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں گے؟ کہہ دو اے پیغمبر کہ جو کچھ تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس کو خیرات کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی نظیرہ ملتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے چندے کی خواہش ظاہر کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورے گھر کا سامان لا کر پیش کر دیا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے آدھا گھر کا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نیز دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اعصار و قربانی کی بے نظیر مثالیں پیش کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نظام زکوٰۃ صدقات نے مسلمانوں میں جہاں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرمایا تھا وہی اس حقیقت کو بھی ان کے دلوں میں راسخ کر دیا تھا۔ دنیاوی مال و جائیداد چند روز ہے، یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ دل اسی سے لگایا جائے جو حی و قیوم ہے، جس کے قبضے قدرت میں دنیا و آخرت کی ہر چیز ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کا یہ بے لوث عمل اللہ کو اتنا بھایا کہ اتنی زبان مبارک سے خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دی ہے اس میں سے وہ کچھ خیرات کرتے ہیں۔ ان تمام آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن عظیم ہے۔ زکوٰۃ حقیقت میں ایک مالی حق ہے جو ہر سال مال کے ایک خاص مقدار کو پہنچانے کے بعد لگتا ہے۔ اس کے ادائیگی ہر اس مسلمان ذمہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی مالیت کی مقدار کا مالک ہو اور حوائج اصلیہ سے زائد ہو۔ یا سونا اور چاندی خواہ اپنی اصلی حالت میں ہو یا اس کے زیور ہو یا اس کے سکے ہو، تینوں صورتوں میں 40واں حصہ دینا فرض ہے۔ اسی طرح مالی تجارت کی قیمت اگر چاندی یا سونے کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ محترم دوستو، زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ و خیرات کے اول حقدار رشتہ دار ہے۔ انہیں تو صدقات و خیرات کی ابتدا کرنی چاہیے تاکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ دینا اپنے اہل و عیال سے شروع کرو، فقیر اور مسکین کو دینے میں ایک ثواب ہے اور قرابت داروں کو دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ قرابت داروں کو مقدم رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد غریبوں اور مفلسوں کی حاجت روائی ہے، لیکن فقراء اور مساکین کی طرف تو سب کی توجہ ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی امداد دو حاجت رواں کر رہی دیتی ہے، مگر گھر والے اور نزدیکی رشتہ دار جو فقر و مسکینیت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ فلاں گھر والے آج فاقہ میں پڑے ہیں اور اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ان کی دردناک اور قابل رحم حالت کا پتہ سوائے رشتہ داروں کے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ غریبوں کی حاجت روائی اور دستاگیری کرنے میں اپنے قرابت داروں کی مقدم رکھے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ قرابت دار اور رشتہ دار ہی محروم رہتے ہیں، غیر مستحق پرائے لے جاتے ہیں اور چراغ کے نیچے اندھیرے ہی رہتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اگر آج مسلمانوں کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات آ جائے تو معاشرے کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ جائے، پھر کیسا خوشگوار اور خوشحال ماحول پیدا ہو جائے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ برادران اسلام، زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت سید البشر امام الانبیاء سرکار مدینہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صبح کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے الہی نیک کاموں میں خرچ کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ، دوسرا کہتا ہے بخیل کے مال کو ضائع کر دے۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو کھانا کھلانا، اور مسکین کو کھانا کھلانا رحمت کو واجب کرتا ہے۔
جس طرح زکوٰۃ دینے والوں کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے اور اجر و ثواب سے مالا مال کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت سخت وعید بھی بیان کی ہے، جیسا کہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جہنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ قیامت کے دن وہ آتش دوزخ تپائے جائیں گے اور اس سے ان کی پیشانی اور ان کی کروٹیں پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی وہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن جائے گا، اپنے مالک کو ڈرائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ وہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا جب قیامت کے دن گرفتار ہوگا، اچانک اس کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑے گی، وہ بے اختیار ہو کر چلائے گا یا رسول اللہ مجھے بچائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے تجھے خدا کا حکم سنا دیا، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ مسلمانوں، ان آیات و حدیث سے اندازہ لگائے جائے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا حقیقت ہے۔ ایک طرف تو وہ خوشخبریاں اور انعامات ہیں جنہیں سن کر مردہ مسلمان بھی حاصل کرنے دوڑ پڑے، اور دوسری طرف وہ سزائیں ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت سے سخت عذاب ہے کہ انہیں سن کر ایک کافر بھی لرز اٹھے۔ مگر ہائے افسوس، ہماری مردہ دلی کی پتھر کے بت بنے ہیں جو نہ سنتے ہیں ورنہ سمجھتے ہیں، بس گونگے بہرے اور اندھے بنے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ آسمان پھٹ پڑے اور جہنم کا خوفناک سانپ آ کھڑا ہو؟